محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ ذات محترم، رات کو ہم نے سورۃ الاعراف سے لے کر 8واں سپارہ دوسرا نصف اور نامے کا ثلاثہ سنا، اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں سورۃ الانعام کے بعض مسائل کے اجمال کی تفصیل ہے، مختلف انبیاء کرام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں ان کو پہنچنے والی تکالیف کا ذکر ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جنت سے ہجرت اور زمین پر نزول کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کئی رکوعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، فرعون اور بنی اسرائیل دونوں کے ایذا رسانیوں کا ذکر ہے۔ اس صورت میں مشرکین اور مکذبین کے اخروی انجام کا ذکر ہے۔ اس صورت میں اہل اعراف کا اہل دوزخ سے مکالمے کا بیان ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاعراف کہا گیا۔ اس صورت میں حیات بعد الموت کا ذکر اور شرک کا تفصیلی رد ہے۔ اعراف کے معنی بلندی کے ہیں اور اس کا معنی جاننا پہچاننا بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور ان کا مقام جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ آپ کفار کے ظلم و ستم سے تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اپنا فرض ادا کرتے رہیں اور اس قرآن پاک کی تبلیغ کو جاری رکھیں۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا بعض بستیوں پر دوپہر کو سوتے ہوئے عذاب آیا تو ان کے مکینوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم ظالم تھے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، اور جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں، اور جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ نقصان اٹھانے والے۔ آیت نمبر 10 میں زمین میں انسانوں کے آباد کرنے اور ذرائع معاش مہیا کرنے کے نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا بہت کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 تا 27 میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر آدم کو سجدہ نہ کیا تو اللہ کریم نے پوچھا تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے اپنی سرکشی اور اس کا جواز عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت عطا کر دی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پیروکار جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں داخل کیا، انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کر اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ پھر آدم و حوا سے اجتہادی خطا ہو گئی اور اس درخت کو چکھنے سے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ یہاں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے ستر کو بے حجاب کرنا تھا۔ اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے۔ پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو
اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہترین لباس تقوی ہے۔ پھر بنی آدم کو متنبہ کیا گیا کہ شیطان کے مکر و فریب میں نہ آئیں، اس کو یہ ملکہ دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں ہر جہت سے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 28 میں فرمایا جب کفار کو عقائد باطلہ اور برے اعمال سے روکا جاتا ہے تو وہ کہنے لگتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں کرتا، بلکہ اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، اور تم بھی اسی کے دل سے عبادت کرو۔ آیت نمبر 31 اور 32 میں فرمایا اے بنی آدم ہر عبادت کے وقت لباس زینت کو اختیار کرو اور اسراف سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ پاکیزہ چیزیں خواہ لباس ہوں یا خوراک مومنوں کے لیے حلال ہیں۔ اللہ نے تو ظاہر و باطن میں بے حیائی، گناہ اور حق سے عدول کو حرام قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 35 میں انبیاء کرام کی اطاعت کرنے والوں، تقوی اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، جبکہ کفر، تکذیب اور تکبر کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید کا بیان ہے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں اور تکبر کرنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا اللہ نے اہل جنت کے دلوں سے کینہ نکال دیا ہے، وہ ہدایت پانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اسی کے فضل سے ہدایت ملتی ہے۔ آیت نمبر 44 اور بعد کے آیات میں بتایا کہ آخرت میں جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، بتاؤ تم نے کیسا پایا؟ تو ان دونوں کے درمیان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ مزید فرمایا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہوگا، اور اہل اعراف دونوں گروہوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے، اور جنتیوں کو سلام کریں گے اور جہنمیوں سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر آج تمہارے کسی کام نہ آیا۔ جہنمی جنتیوں سے استدعا کریں گے ہم پر تھوڑا سا پانی انڈیل دو، اور جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی ہیں ان میں سے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، مگر اللہ نے فرمایا کہ چیزیں کافروں پر حرام ہیں۔ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا سمجھ رکھا تھا اللہ ان سے فرمائے گا کہ جس طرح تم نے قیامت کے دن کو فراموش کر رکھا تھا آج تم بھی نظر انداز کر دیے جاؤ گے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اپنے رب کو گڑ گڑا کر چپکے چپکے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے پکارو، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوائیں پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہیں اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں دے کر قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی پاکیزہ دل و دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل پھول نہیں پیدا ہوتے۔ آیت نمبر 59 میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا معاذ اللہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ اس کے بعد قوم نوح کی تکذیب، طوفان نوح اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار افراد کے سوا سب کے غرق ہونے کا بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 65 میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ قوم عاد نے بھی اللہ کے نبی پر طعن کیا کہ معاذ اللہ آپ حماقت میں مبتلا ہیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے انعامات کے اوپر شکر ادا کرنے کی تلقین کی
تو انہوں نے انکار کر دیا، چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب نازل ہوا۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور آیات الہی جھٹلانے والوں کا کلا کما فرما دیا۔ آیت نمبر 73 میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر چٹان سے حاملہ اونٹنی کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ اسے چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ قوم سمود کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور یہ نرم زمین میں محلات بناتے اور پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بنایا کرتے تھے، گویا ان کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا۔ پھر قوم سمود نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی سزا اس طرح دی کہ ان پر رات کو زلزلے کا عذاب آیا اور صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 80 میں لوط علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے اور جب اللہ کے نبی عذاب کا ڈر سناتے وہ اسے مذاق سمجھتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، آسمان سے پتھر برسائے گئے، اس طرح ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ عذاب سے محفوظ رہے۔ آیت نمبر 85 میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدینہ کے ذکر ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ ان کی ناپاک خصلتیں یہ تھیں، وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے، دوسروں کو چیزیں کم تول کر دیتے تھے، راستے میں بیٹھ کر اہل ایمان کو ڈراتے، انہیں سیدھے راستے سے روکتے۔ انہیں بھی کہا گیا فساد فی الارض سے باز آ جاؤ اور اپنے سے پہلی سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو۔ نام اس پارہ ہم نے سنا، اس پارے کے شروع میں قوم شعیب کے سرکش سرداروں کی اس دھمکی کا ذکر ہے کہ اے شعیب ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں تمہارے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ پھر ان پر قوم سمود کی طرح عذاب نازل ہوا اور انہیں ایسے نیست و نبود کیا گیا جیسے کچھ تھے ہی نہیں۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ نبی کو جھٹلانے کے بعد فوراً اس قوم کو تباہ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ان کو سختی و تکلیف پھر انعام و اکرام سے آزمایا گیا۔ جب ہر حال میں کفر پر ڈٹے رہے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیا ہوتا تو ہم انہیں زمین و آسمان کی نعمتیں فراوانی سے عطا کرتے، لیکن حق کو جھٹلانے کے باعث وہ برے انجام سے دوچار ہوئے۔ ان بستی والوں کو اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو سوتے میں یا دن چڑھے آ سکتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے حوال سنا کر رسول پاک کو کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر تسلی دینا، مشرکین مکہ کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر بھی یہاں پہ کیا گیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کیا تھا اور انہوں نے جادو کے ذریعے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن کے چلنے لگے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر مارا، وہ سب سے بڑا اژدہا بن گیا اور سب کی رسیوں کو سانپ کو کھا گیا۔ پھر وہ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے اور فرعون نے پھر ان کو دھمکی دی، عذاب کی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، لیکن انہوں نے کہا ہم ایمان سے نہیں پھریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر قحط سالی کا ذکر بھی کیا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا، ٹڈیوں، جموں، مینڈکوں، خون کا عذاب نازل ہوا۔ استغفر اللہ۔ اور پھر ان دعا کی کہ اللہ کے نبی دعا کرے اللہ ہم سے عذاب دور کرے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے دعا کی، عذاب دور ہو گیا، لیکن قوم کی نافرمانی پھر بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے آسمانی کتاب لینے کے لیے، 40 دن وہاں پہ رہے اور آپ کی قوم نے بعد میں بت پرستی شروع کر دی، بچڑے کو خدا بنا لیا۔ آپ واپس آتے ہیں، اپنے بھائی حضرت
ہارون کا سر کے بال کھینچتے ہیں کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں نے تو بڑا منع کیا لیکن یہ باز نہیں آئے۔ پھر اللہ نے یہاں پہ یہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعونیوں سے بچنے کے لیے چلے، سمندر آتا ہے، آپ اس کے اندر اپنا عصا مارتے ہیں، 12 راستے بن جاتے ہیں اور آپ کے وہ 12 قبیلے اپنے راستے سے سمندر کو پار کر لیتے ہیں۔ جب فرعون وہاں پہ پہنچتا ہے، لشکر لے کر راستے بنے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے گھوڑے بحر گلزم میں ڈال دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی چلنے لگتا ہے اور فرعون اس کا پورا لشکر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ تمام بنی آدم کو اللہ نے ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کریم نے مومنوں کی یہاں پہ ایک بڑی پیاری آیت ہے جس میں اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ حبیب معذرت قبول کیجئے خطا کاروں سے، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیں، جاہلوں سے اپنا چہرہ پھیر دیں۔ اور اس صورت کے آخر میں بتایا گیا جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ قرآن کو سنا کرو، قرآن پہ عمل کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔